على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلام چونکہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کا ہر فرمان، آپ کا ہر عمل، آپ کی دعوت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اس لیے یہ اصولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر بھی جو کچھ فرمایا ہے اس کے اندر قیامت تک کے لیے امت کے واسطے پیغام ہے. فرق مراتب کے ساتھ اس میں امت کے لیے پیغام چھپا ہوتا ہے. یہ صورت بھی بہت مخصوص قسم کے حالات میں نازل ہوئی تھی اور اس میں مخاطب بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے آخری اور محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ہے ہم اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مومن مرد اور عورت کے لیے کیا سبق ہے، انشاءاللہ اس پر بھی غور کریں. اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی کی طاقت سے بڑھ کر اللہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. اس کا تعلق تشریعی امور سے بھی ہے، تکوینی امور سے بھی ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ سیدنا جبریل امین تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں، اور حضرت جبریل نے حضور سے کہا کہ آپ پڑھیے، تو حضور نے فرمایا مجھے تو پڑھنا آتا نہیں. تو حضرت جبریل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر اتنی زور سے دبایا کہ حضور فرماتے ہیں مجھے تو لگا جان نکل جائے. اسی کو ہمارے مشائخ
انتقال نسبت کہتے ہیں۔ وہ جو اپنے سینے میں امانت لے کر آئے تھے حضرت جبریل، وہ دبا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں منتقل کیا۔ کئی مرتبہ یہ عمل ہوا، اور اس کے بعد کہاں تو ابھی آپ فرما رہے تھے ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور کہاں آپ نے روانی کے ساتھ حضرت جبریل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ لیکن قلب اطہر کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ تو اگر بہت جلدی جلدی وحی نازل ہوتی رہتی تو اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کے لیے برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ تو وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا، کچھ مدت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اب جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو وہ جو لذت ملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو ایسی تھی کہ اس سمندر کا کوئی ایک قطرہ اگر مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائیں کہ جان لے لو لیکن اس لذت سے محروم نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے تھے حضرت جبریل امین کا، کب آئیں گے؟ حتیٰ کہ بعض وقت آپ کی بے چینی اتنی بڑھ جاتی کہ آپ کا دل چاہتا کہ میں کسی پہاڑ پر جا کر اپنے کو نیچے گرا دوں۔ جب آپ کسی ایسی جگہ تشریف لے جاتے حضرت جبریل نظر آ جاتے، تسلی ہو جاتی، پھر چلے جاتے، وہی نہیں آ رہی تھی۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ ابو لہب کی بیوی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچا تھی، سگی چچی تھی، اور چونکہ ایک ہی خاندان تھا اس لیے مکانات بھی قریب قریب تھے، حضور کا اور ابو لہب کا دروازہ بالکل قریب قریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کر کے کہا محمد نعوذ باللہ، میں نے سنا ہے تمہارے شیطان نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، آنا بند ہو گیا، کیا گزری ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر۔ آپ ایسی بدتمیزیوں اور گستاخیوں کو جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لیکن انسان تو تھے، انسانی دل تو تھا، شدید تکلیف ہوئی۔ اب آپ کو یہ خیال آنے لگا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں واقعی اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، قریب کر کے دور تو نہیں کر دیا۔ اس طرح وہ مدت گزر گئی جس کا گزرنا اللہ کے علم کے مطابق ضروری تھا۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ 11 آیتیں ہیں اس میں، چھوٹی چھوٹی ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور بڑی عجیب بات ہے، قرآن کے مضامین میں آپس میں بڑا جوڑ ہوتا ہے۔ اس صورت کے مضامین کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اس اگلی صورت کی بھی ضرورت پڑے گی جس کی امام صاحب نے دوسری رکعت میں تلاوت فرمائی ہے، سورۃ الانشراح، وہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 12 آیتیں، اس میں 8 آیتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو تسلی دی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گئے یا اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔
اللہ کے ہر کام کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو بہت ذہین اور محنتی طلبہ ہوتے ہیں، اگر کوئی ان سے پوچھے تمہاری کیا تمنا ہے، تو وہ کہیں گے ہماری تو تمنا یہ کہ ہمیں نیند ہی نہ آیا کرے تاکہ ہم ہر وقت پڑھا کریں، اور بھوک ہی نہ لگا کرے تاکہ وہ وقت بھی بچ جائے۔ یہ مسجد جن کے نام پر قائم ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت شیخ اتنا کثرت سے مطالعہ کرتے تھے کہ انہوں نے رات کا کھانا بند کر دیا تھا، کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ تو غالباً حضرت کی بہن تھی، وہ منہ میں لقمہ دیا کرتی تھی، وہ پڑھتے رہتے۔ تو پڑھنے والے طالب علم کی تمنا ہوتی ہے کہ نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ پیشاب لگے، نہ پخانے کی ضرورت ہو، نہ نیند آئے، تاکہ میں ہر وقت پڑھتا رہوں۔ لیکن اگر اس کی یہ تمنا پوری ہو جائے تو کئی دن پڑھ پائے گا؟ قوا جواب دے جائیں گے۔ اس لیے وہ چاہے یا نہ چاہے نیند تو آئے گی اور سونا تو پڑے گا۔ ایک دنیا کا حریص، اس سے پوچھو تو وہ کہے گا میرا تو دل چاہتا میں دن رات کام کروں اور دولت کے ڈھیر لگا دوں، نیند نہ آئے، لیکن نیند تو آئے گی۔ حالانکہ جتنی دیر نیند آئے گی اتنی دیر وہ کام نہیں کر سکے، لیکن اس کی توانائیوں کو برقرار رکھنے کے لیے نیند بھی ضروری ہے، اس کی طاقت کو بحال رکھنے کے لیے کھانا پینا بھی ضروری ہے، وہ مزید کام کر سکے اس کے لیے آرام بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ نیند محض نیند نہ ہو، نیند میں توانائی بحال ہو۔ تو وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اللہ نے، ایک حصہ دن کا، ایک حصہ رات کا۔ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جو معتدل علاقے ہیں، آپ لوگ غیر معتدل علاقے میں رہتے ہیں، اور ماحول کا مزاجوں پر اثر پڑتا ہے۔ اس سے زیادہ میری کہنے کی ہمت نہیں ہے، اللہ کرے بخیریت سے واپس بھی جاؤں۔ ماحول کا مزاجوں پر اثر پڑتا ہے، چونکہ موسم غیر معتدل ہے، ماحول غیر معتدل ہے، اس لیے یہاں بسنے والی جو اصل قومیں ہیں ان کا مزاج غیر معتدل ہے، ان کے مزاجوں میں افراط و تفریط ہے، ان کے مزاجوں میں اعتدال نہیں ہے۔ اعتدال وہاں بسنے والی قوموں کے مزاجوں میں ہوتا ہے جہاں موسم میں اعتدال ہوتا ہے۔ یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، میں نے تو صرف اشارہ کیا، علماء اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ تو کتاب و سنت کے بہت سارے نکات بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دن اور رات، اور فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دن کو ہم نے کام کے لیے بنایا، رات کو ہم نے تاریکی کی چادر سے ڈھانک دیا ہے، جیسے لباس جسم کو ڈھانک لیتا ہے ایسی ایک چادر پھیلا دی جاتی۔ دن کی اپنی الگ خصوصیات ہیں، رات کی اپنی الگ خصوصیات ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے فرمایا رات میں جو سکون ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا۔ نظام ایسا بنایا اللہ نے کہ انسانی جسم کے اندر الگ الگ قسم کے غدود ہیں جو کچھ کیمیکل بناتے ہیں، اور وہ جسم انسانی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ کام کے نتیجے میں، عمل اور جد و جہد کے نتیجے میں، حرکت اور نشاط کے نتیجے میں جسم میں جو توانائیاں کم ہوتی ہیں، جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ان کی تلافی ہوتی ہے نیند میں، لیکن نیند ان کی تلافی نہیں کرتی۔ نیند میں تلافی ہوتی ہے، نیند تلافی نہیں کرتی۔
نیند کی حالت میں جسم کے اندر کچھ غدود کام کرتے ہیں، غدود کے اس عمل سے تلافی ہوتی ہے، اور وہ غدود دن میں کام نہیں کرتے، رات میں کام کرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں کام نہیں کرتے، ابتدائی حصے میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کے کام کرنے کے لیے نیند ضروری ہے، اور ان کے کام کرنے کے لیے تاریکی ضروری ہے، آنکھ پر روشنی نہ پڑ رہی ہو، اندھیرا ہو، اور انسان بیدار نہ ہو، سو رہا ہو، تب وہ کام کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ سوئے تو وقت ضائع ہوا، وقت ضائع نہیں ہوتا، سونے سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بیداری میں زیادہ کام ہو پاتا ہے۔ اگر نہ سوئیں تو وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے کہ توانائی نہیں حاصل ہوتی تو بیداری میں بھی انسان تھکا تھکا رہتا ہے، ڈھیلا ڈھیلا رہتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ راتوں میں جاگتے ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے وہ دن میں جتنا سو لیں۔ جو رات کے ابتدائی حصے میں جاگتے ہیں اور آخری حصے میں سوتے ہیں وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے۔ اب کوئی کہے سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، شاید اللہ ناراض ہو گئے۔ اندھیرا ہو جانا اللہ کے ناراض ہو جانے کی نشانی نہیں ہے۔ دن بھی اللہ کی رحمت ہے، رات بھی اللہ کی رحمت ہے، بیداری بھی اللہ کی نعمت ہے، نیند بھی اللہ کی نعمت ہے، کھانا پینا بھی اللہ کی نعمت ہے، بھوک بھی اللہ کی نعمت ہے، بلکہ بھوک کھانے سے بڑی نعمت ہے۔ کھانے کی لذت بھوک میں ہے، بھوک نہ ہو تو کھانے میں کوئی لذت نہیں۔ دنیا کے اچھا سے اچھا کھانا لا کر سامنے رکھ دیا جائے، اگر بھوک نہیں ہے تو کوئی لذت نہیں۔ اسی لیے جب بھوک میں انسان کھانا کھاتا ہے تو پہلے لقمے میں اس کو جو لذت ملتی ہے دوسرے میں وہ نہیں ملتی۔ ہر لقمے کے ساتھ لذت کم ہوتی جاتی ہے، اور شروع میں تو اس کا دل چاہتا ہے، وہ ادھر ادھر ذرا کنکھیوں سے دیکھتا ہے اللہ کسی کے دل میں ڈال دے تاکہ وہ میری پلیٹ میں کچھ ڈال دے، اور بعد میں وہ یہ دیکھتا ہے کوئی ڈال تو نہیں رہا۔ جس کی شروع میں خواہش ہوتی ہے بعد میں اسی کو مصیبت سمجھتا ہے، اس لیے کہ لذت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اب دل نہیں چاہتا۔ تو غذائیں اللہ کی نعمت ہیں تو بھوک بھی اللہ کی نعمت ہے، پانی اور دیگر مشروبات اللہ کی نعمت ہے تو پیاس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح بیداری اللہ کی نعمت ہے تو نیند بھی اللہ کی نعمت ہے، دن اللہ کی نعمت ہے تو رات بھی اللہ کی نعمت ہے، اجالا اللہ کی نعمت ہے تو اندھیرا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی اس کو تو ابھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ایک اور اصولی بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ بہت جلدی فیصلے کر لیتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ انسان فیصلوں میں جلد بازی نہ کرے، ذرا انتظار کرے، ٹھہر کر، سمجھ کر، سنبھل کر فیصلہ کرے۔ ہم لوگوں کا بھی حال یہ ہے، بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، ذرا سی نعمتیں مل گئیں تو اترانے لگتے ہیں، اور ذرا سی تکلیف آ گئی تو گھبرانے لگتے ہیں۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کچھ نعمتیں مل گئیں تو وہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے، خوش ہیں، اسی لیے تو یہ نعمتیں دے رہے ہیں۔ نعمتوں کا ملنا اللہ کی خوشی کی دلیل نہیں ہے، نعمتوں کا ختم ہو جانا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ خوش ہو اس لیے نعمت دے رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہو اور نعمت دے کر اور ڈٹائی کرنے کا موقع دے رہے ہو، کر لینے تو جو کرنا ہے اس کو، بعد میں ایک ساتھ پکڑ کروں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ چھوڑ دو ان کو، جانے دو، ایسی جگہ پہنچنے کے بعد پکڑوں گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، میں تو ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری تدبیر سے یہ واقف نہیں، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس لیے دی ہوں کہ اللہ خوش ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نعمتیں اس لیے دی ہوں کہ اللہ ناراض ہو۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نعمتیں اس لیے واپس لی ہوں کہ اللہ ناراض ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نعمتیں اس لیے واپس لی ہوں کہ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہیں، اب اللہ اس سے کچھ صبر کرانا چاہتے ہیں، کچھ امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور جہاں تک یہ اپنی محنت سے اور اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک اللہ اس کو صبر کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں، ان امتحانات اور آزمائشوں کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو نعمتوں کا آنا جانا نہ اللہ کے خوش ہونے کی دلیل ہے، نہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ نعمتوں کے آنے کے بعد قلب کی کیا کیفیت ہے اور نعمتوں کے جانے کے بعد قلب کی کیا کیفیت ہے، یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے۔ نعمت آنے کے بعد اگر قلب میں شکر بڑھتا ہے تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، اور نعمت جانے کے بعد اگر قلب کی توجہ اللہ کی طرف بڑھتی ہے تو یہ بھی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں مکہ مکرمہ میں کیا حال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ حضور حرم پاک میں آ کر تشریف فرما ہوتے تھے تو گالیاں سننے کو ملتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت حرم میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، لوگ شور مچاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ ویسے بھی مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ حضور نبی ہوں تب بھی وہ شور مچاتے تھے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، لیکن جب حضور کو دیکھتے تھے تو کچھ زیادہ ہی شور مچاتے تھے، زیادہ بدتمیزیاں کرتے تھے۔ سخت بائیکاٹ تھا۔ اسی بائیکاٹ کے نتیجے میں چند سال گزرے شعب ابی طالب میں، جہاں بچے بلکتے تھے، روتے تھے، ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئی تھیں، باپ اپنے بچوں کو روتا دیکھتے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے، خود کھانے کے لیے نہیں تھا تو بچوں کو کیا کھلاتے۔ باہر سے آنے والے تجارتی قافلوں پر پابندی لگی تھی، ان سے کاروبار مت کرنا ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ جیسے دنیا کی بڑی طاقتیں کرتی ہیں نا، ان سے اگر کام کیا، ان سے میل جول رکھا تو ہم تمہارا بھی بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو بظاہر کیا لگ رہا تھا، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر لگتا تھا ان کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ بیچارے قید میں ہیں، بند ہیں۔ یعنی باقاعدہ ظاہری قید نہیں تھی، لیکن بس وہ ایک محلے کے اندر تھے اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ ان سے اللہ ناراض ہو۔ ان حالات میں اللہ نے فرمایا آپ یہ کبھی مت سوچیے گا کہ آپ سے اللہ ناراض ہے، اب ذرا اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیے آپ کے دل کا کیا حال ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو قلبی اطمینان نہیں دیا؟ یہ جو آپ کے اندر کا قلبی اطمینان ہے کہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے بہت راضی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ قلبی اطمینان نصیب فرمائے۔ ظاہر کے حالات کو دیکھ کر جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے، خلق الانسان من عجل، بہت جلد باز ہے انسان۔ تو نعوذ باللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ حضور کے مقام و مرتبے کو تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن ان آیات میں حضور سے جو بات کہی جا رہی ہے اس میں جو پیغام بقیہ امت کے لیے چھپا ہوا ہے، اس پیغام کے ساتھ اس بات کو جوڑنا چاہیے کہ چونکہ انسان اپنی فطرت سے اور اپنے مزاج سے جلد باز ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کبھی بھی قیامت تک فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا۔ ان باتوں میں غور کر لینا جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا کہ وحی کا رک جانا ہمارے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہماری حکمت ہے۔ جیسے دن کے بعد رات کا آنا ہمارے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کبھی دن ہوتا ہے اور دن کا سب سے زیادہ روشن وقت وہ ہے جس کو ہم دوپہر کہتے ہیں، جس وقت سورج بیچ آسمان پر آتا ہے اور جہاں سے ڈھلتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایک آدھ گھنٹے ہوتے ہیں ادھر کے اور ادھر کے،
وہ سب سے زیادہ روشن وقت کا حصہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں الضحیٰ کہتے ہیں۔ تو دن کے سب سے روشن وقت کی اللہ نے قسم کھائی۔ باقی دن بھی شروع میں روشنی کم ہوتی ہے، بعد میں شام میں روشنی کم ہو جاتی ہے، باقی دن اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو دن کی قسم، دوپہر کی روشنی کی قسم، اور رات کا سب سے تاریک وقت بیچ کا ہوتا ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد دیر تک کچھ نہ کچھ روشنی باقی رہتی ہے، اور صبح صادق سے پہلے ہلکی ہلکی روشنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو درمیان کا وقت ہوتا ہے وہ سخت تاریکی کا وقت ہوتا ہے۔ اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض۔ یعنی جس طرح دن اور رات کی تبدیلی اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے اور انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، اسی طرح کبھی وحی کا آنا اور کبھی نہ آنا یہ بھی اللہ کے تکوینی فیصلوں کا حصہ ہے، اور آپ کو اس کی ضرورت تھی، وہ آپ کے لیے بہتر تھا، وہ آپ کے لیے مناسب تھا۔ اب چونکہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے، اور حالات کی وجہ سے یہ خیال تو حضور کے دل میں آ گیا تھا، یہ کیا ہوا، وہی آئی پھر بند ہو گئی، فرشتہ آیا پھر رک گیا، اللہ کا پیغام آیا پھر سلسلہ کٹ گیا۔ تو گویا جب آیا تھا وہ وقت زیادہ بہتر تھا، بعد میں جب آنا بند ہو گیا تو یہ وقت اس سے کمتر ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ایسا نہیں ہوگا، آپ کی حیات کا اور آپ کے اس دنیا سے جسمانی طور پر تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک کا، اور قیامت کے برپا ہونے کے بعد بھی آپ کا ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہوگا، ہر اگلا منٹ پچھلے سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے بعد کا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ وحی جب نازل ہوئی اس کے بعد جب نزول رک گیا وحی کا، بھی وہ بعد کا وقت آپ کے لیے پہلے سے بہتر۔ وقت کا بہتر ہونا یہ ایک اضافی عمل ہے۔ ایک طالب علم کے لیے وقت کا بہتر ہونا یہ ہے کہ وہ اچھا پڑھ سکے، ایک تاجر کے لیے وقت کا بہتر ہونا یہ ہے کہ وہ اچھا کما سکے، ایک پہلوان کے لیے وقت کا بہتر ہونا یہ ہے کہ وہ زیادہ اچھے مقابلے کر سکے، وہ زیادہ تمغے حاصل کر سکے۔ تو وقت کا بہتر ہونا الگ الگ افراد کے اعتبار سے اضافی عمل ہے۔ نبی کے لیے وقت بہتر ہونے کے کیا معنی ہے؟ جہاں تک اللہ سے قرب کا تعلق ہے تو نبی سے زیادہ اللہ کا قرب کس کو حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، ہر نبی کے دل میں، اور اب ہم گفتگو کر رہے ہیں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی جیسی محبت ڈالی ہے، انسانوں کی جیسی ہمدردی ڈالی ہے، اس کو پورے طور پر نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سوچا جا سکتا۔ اتنی شدید محبت تھی آپ کو انسانوں سے کہ آپ کا بس چلتا تو آپ سب کو لے کر جنت میں چلے جاتے، کسی ایک کو بھی جہنم میں نہ جانے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ سب کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایسی محبت دی تھی۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اللہ اکبر، اس تکلیف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھول نہیں سکے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور، اللہ کے دین کی تبلیغ میں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی؟ آپ احد کے میدان میں زخمی ہوئے تھے، حنین میں آپ دشمنوں کے درمیان ایسے گر گئے تھے کہ موت و زندگی کا سوال ہو گیا تھا،
لیکن آپ نے فرمایا عائشہ تمہاری قوم نے طائف میں میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس سے میرا جتنا دل دکھا تھا اتنا اور کبھی نہیں دکھا. دوسرے موقعوں پر آپ کو جسم پر زخم لگے تھے، اس کا اثر دل پر ہوا تھا، طائف میں جو ہوا تھا وہ گویا ڈائریکٹ آپ کے دل پر زخم. بڑی تمناؤں کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ آپ طائف گئے تھے. طائف والے آپ کے ماموں تھے، اور عموماً ماں کے حوالے سے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. ماموں کو اپنے بھانجے سے جتنا تعلق ہوتا ہے عموماً چچا کو اپنے بھتیجے سے اتنا جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن نسبتاً اتنا جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا. خالہ کو اپنے بھانجوں سے بھانجیوں سے جتنا جذباتی تعلق ہوتا ہے پھوپھیوں کو اتنا تعلق نہیں ہوتا. ماں کے حوالے سے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں جذباتیت کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے. حضرت حلیمہ آپ کی ماں تھی نا، اور وہ طائف کی تھی، تو طائف والے آپ کے ماموں تھے. طائف والوں سے آپ کا رشتہ ماں کے حوالے سے تھا، اور مسئلہ بن گیا تھا مکے میں ابو لہب سے آپ کا رشتہ باپ کے حوالے سے تھا. تو آپ کو خیال آیا کہ ابو لہب تو مکے میں رہنے نہیں دیتا، خاندان کی حمایت واپس لے لی ہے اس نے. اگر میرے ماموں مجھے اپنی حمایت دے دیں تو میں مکے میں رہ سکتا ہوں، اس لیے کہ مکے والے طائف والوں کو اپنے برابر سمجھتے تھے. جیسے جس زمانے میں آپ کا ملک یورپین یونین کا حصہ تھا تو پوری یونین میں کہیں کبھی ویزا ہوتا ہے انسان کے پاس وہ برطانیہ آ سکتا تھا. بس سمجھنے کے لیے میں نے یہ بات عرض کی. اسی طرح گویا آپ کے پاس مکے کا ویزا تو رہ نہیں گیا تھا، اگر طائف کا ویزا ہوتا تو آپ مکے میں رہ سکتے تھے. وہ زمانے کا ایک نظام تھا. تو آپ تو اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ بھئی طائف والے کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ بات کی بات ہے، کم از کم اتنا تو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو حمایت دے رہے ہیں. جیسے ابو طالب نے آپ کو حمایت دی ہوئی تھی، ابو طالب نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا لیکن آپ کی حمایت دی ہوئی تھی، تو کم از کم اتنا تو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بھانجے ہیں، آپ جائیے مکے میں رہیے، ہم آپ کو حمایت دے رہے ہیں، ختم ہو جائے. اور واپس آنے کے بعد آخر ایک مشرک سردار نے آپ کو حمایت دی تھی نا. یہ امیدیں لے کر کے گئے تھے آپ، ان امیدوں کو چوٹ پہنچی تھی جب طائف کے سرداروں نے آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا تھا. اور صرف اتنا نہیں کہ حمایت دینے سے انکار کر دیا اور اپنے شہر میں نہیں رکھا، مہمان کا اکرام نہیں کیا، اپنے شہر سے نکل جانے کو کہا اور پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی. دل زخموں سے چور چور ہو گیا آپ کا. ہم اور آپ ہوتے تو وہ دعا کرتے کہ نہ کرتے، اللہ بس اب ان کو تو ختم ہی کر دیجئے، مجھے تو نکال دیا شہر سے، ان کا نام و نشان مٹ جائے. اللہ دکھانا چاہتے تھے انسانوں کو کہ دیکھو نبی کا دل کیسا ہوتا ہے، نبی کو انسانوں سے کیسی محبت ہوتی ہے. تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے پہاڑ کی خدمت تھی. وہ آیا حضرت جبریل امین کے ساتھ. حضرت جبریل نے فرمایا کہ حضور یہ فرشتہ ہے جس کے ذمے پہاڑوں کی خدمت ہے، یہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، لیکن اللہ نے شرط لگا دی ہے پہلے میرے محبوب سے اجازت لے لینا، اگر وہ اجازت دیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر کے طائف کے پورے شہر کو پیس کر ختم کر دینا. جیسے چکی میں گیہوں پیستا ہے اس طرح پیس کر ختم کر دینا. کسی کو نہ معلوم ہو کہ پیغمبر کا دل کیسا ہوتا ہے اور نبی کے دل میں انسانوں کی کتنی محبت ہوتی ہے، اور صرف اسے حالات بتلائے جائیں تو وہ کہے گا پھر تو کہا ہوگا. بھئی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کام تو اب تک کر دینا چاہیے تھا. اور انتظار کیسا ہے، فوراً کرو. جیسے ہی فرشتے نے اجازت مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے کہ عذاب کا فرشتہ بھیج دیا اور حکم دے دیا کہ مجھ سے پوچھنا.
لیکن اللہ تو میرے مشورے کے محتاج نہیں ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ دوسرا حکم دے فرشتے کو، چلو اب پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو. تو اس سے پہلے کہ اللہ اپنے غصے میں دوسرا کوئی حکم دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کے دربار میں طائف والوں کی سفارش پیش کی. کس طرح سفارش کی؟ اللہ، آپ کو غصہ اس بات پر آیا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا. اللہ، میری درخواست یہ ہے کہ انہوں نے میرے رسول ہونے کو اب تک جانا نہیں ہے، اس لیے ایسا کیا ہے. جب یہ جان جائیں گے تو ان کا یہ سلوک نہیں ہوگا، اس لیے اللہ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ سفارش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اس فرشتے کو واپس بلا لیا، اور بعد میں پورے طائف کو ہدایت ملی. تو نبی کے دل میں انسانوں کی جیسی محبت ہوتی ہے، نبی کا تو دل چاہتا ہے بس سب جہنم سے بچ جائیں. اپنی پارٹی بڑھانے کی تمنا نہیں ہوتی کہ میرا کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں، میری جماعت زیادہ ہو جائے، میری امت بڑی ہو جائے. ہاں، امت بڑھانے کی کا شوق اس لیے ہوتا ہے کہ امت میں جو آئیں گے وہ جہنم سے بچیں گے. اصل میں نبی کو فکر ہوتی ہے کہ جہنم سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ذریعے اتنے لوگوں کو جہنم سے بچائیں گے، اتنے لوگوں کو جہنم سے بچائیں گے، اور ہم اتنا کچھ آپ کو دیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان صحیح انداز سے سوچنا سیکھے. قیامت تک کے لیے سبق دیا جا رہا ہے. جلدی فیصلہ مت کیا کرو، جلدی نتیجہ مت نکالا کرو، تمام مقدمات پر غور و فکر کیا کرو، تمام حالات پر نظر ڈالا کرو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ذرا اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالیے. اللہ آپ سے ناراض ہوتے تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا؟ اللہ نے تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آپ کو تیار کیا ہے. الم یجدک یتیما فآوا. کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ پھر اللہ نے آپ کا انتظام کیا، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی حفاظت کی. عربی ماحول میں یتیم سے زیادہ بے سہارا کوئی نہیں ہوتا. وہاں تو جو طاقتور ہوتا تھا وہ اپنا حق سمجھتا تھا کہ کمزور سے سب کچھ چھین لیا جائے. جیسے اس زمانے میں دنیا کی قومیں، ہر طاقتور قوم اپنا حق سمجھتی ہے. کسی کمزور کے پاس کوئی دولت کیوں ہو، تجارت ہو یا زمین کے اندر چھپی ہوئی کوئی دولت ہو، تب کمزور کے پاس کیوں ہو؟ طاقتور کے پاس ہونا چاہیے. یہی ہو رہا ہے دنیا میں، 50 سال سے یہی کھیل چل رہا ہے، لیکن اب ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو وہ عام کمزور انسانوں سے چھین لیا کرتے تھے. بیچارہ یتیم تو بے سہارا ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم تھے. پھر عربوں کے ہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی ماحول نہیں تھا، تربیت کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا. باپ ہوتا تھا تو پھر بھی بچوں کی محبت میں کچھ نہ کچھ سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو باپ نہیں تھے. دادا نے باپ کی جگہ محبت میں کچھ کرنا چاہا تو زیادہ دن تک دادا کا بھی ساتھ نہیں ملا. آخر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنا قصہ سنایا ہے کہ میں تو چھوڑ کر چلی آئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں کیا ساری عورتیں چھوڑ کر چلی آئی تھیں. جب عورتیں آئی تھیں بچے لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں، یہ وہاں ہوتا تھا ہر سال،
دیہات کی عورتیں آتی تھیں طائف وغیرہ کے علاقے سے، اور عرب اپنے نومولود بچوں کو جو تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہوتے تھے ان عورتوں کے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ اس کی کئی مصلحتیں تھیں۔ ایک مصلحت تو یہ تھی کہ چونکہ مکے میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے، ہر جگہ کے لوگ آتے تھے، تو ان کے ساتھ مختلف قسم کے وائرس آتے تھے، جراثیم آتے تھے، بیماریاں آتی تھیں، بچے جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، ان کے قوہ کمزور ہوتے ہیں، اور دیہاتوں کا کھلا ماحول ہوتا تھا تو وہ بھیج دیتے تھے تاکہ ذرا مضبوط ہو جائیں پھر واپس آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کو اپنی زبان کی، خاص طور سے مکے والوں کو اپنی زبان کی بہت فکر ہوتی تھی، اور عموماً شہروں میں جہاں مخلوط آبادی ہوتی ہے اور مختلف علاقوں کے لوگ آتے جاتے ہیں یا بسے ہوتے ہیں، اور مکہ تو اس زمانے میں پوری دنیا میں تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا، تو ایسی جگہوں پر عموماً زبان کا معیار بہت اچھا باقی نہیں رہ جاتا، خلط ملط ہو جاتی زبان۔ تو وہ بچوں کو بھیج دیتے تھے کہ بالکل ابتدا میں وہ خالص عربی سیکھیں، جب ایک مرتبہ سیکھ لیا تو اب ساری زندگی ویسی بولے۔ تو بنو سعد کی عورتیں آئی ہوئی تھیں، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جو بھی گیا حضرت آمنہ کے گھر، جو بھی عورت گئی دیکھتی تو فریفتہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل صورت دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مسئلہ صرف شکل صورت کا نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا، موسیٰ آپ کو جو دیکھتا تھا وہ آپ پر فریفتہ ہو جاتا تھا، یہ صرف آپ کے رنگ کی وجہ سے اور آپ کے نقش و نگار کی وجہ سے نہیں تھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ پر اپنی محبت کی تجلی ڈالی تھی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو اپنی آپ کے قلب پر جو اپنی محبت کی تجلی ڈالی ہوئی تھی، جس کا انعکاس ہوتا تھا چہرے پر، جو دو دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت نے آپ کو دیکھا تو یوں کہا، میں نے تو آپ کا جیسا چہرہ زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ کسی ماں نے جنا نہیں۔ آپ کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے پوچھا ہو محمد میں آپ کو کیسا بنا دوں، اور جیسے آپ نے کہا ایسے ہی بنا دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں حضرت حسان ابن ثابت کی بات کا۔ تو جو عورت دیکھتی ہے آپ پر فریفتہ ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا کہ باپ نہیں ہے تو وہ سوچتی باپ نہیں ہے تو انعام کون دے گا، اور ہم تو کمائی کے لیے آئے ہیں نا، چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن مقدر کی بات تھی کہ حضرت حلیمہ کو دوسرا کوئی بچہ ملے ہی نہیں، باقی سب کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی محرومی بڑے سعادت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حلیمہ مکے سے محروم ہو کر اپنے خیمے میں واپس گئی تھی، سارے دن چکر لگانے کے باوجود یا کئی دن چکر لگانے کے باوجود ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ یہی محرومی تو ان کے لیے سعادت کبریٰ کا ذریعہ بنی، ورنہ وہ کیسے لیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے کبھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے آ کر کے اپنے شوہر سے کہا خالی جاتے تو اچھا نہیں لگتا، اگر تم اجازت دو تو میں وہ یتیم بچہ لے آؤں، نہ ملے گا کچھ کوئی بات نہیں، کوئی انعام نہیں ملے گا، لیکن وہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، وہ ہمارے گھر میں رہے گا، یہ بھی تو ایک انعام ہے۔ تو شوہر نے کہا لے آؤ، اس سے زیادہ ان کو کوئی امید نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اب جب میں لے کر کے آئی اپنے خیمے میں، ابھی روانہ نہیں ہوئی، مکے کی آبادی سے باہر خیمے لگے ہوئے، تو کہتی ہیں ہم اپنے ساتھ ایک اونٹنی لائے تھے جو ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میری چھاتیاں خشک تھیں، میرا بچہ، اپنا سگا بچہ رات بھر روتا تھا، نہ سوتا تھا، نہ سونے دیتا تھا، میری چھاتیاں بھر گئی۔ میں نے اپنے بچے کو بھی پلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے اونٹنی کی چھاتیاں بھری بھری لگ رہی ہیں، ذرا برتن تو دو۔ اب جو برتن لیا اور دودھ نکالا تو برتن کم پڑ گیا،
حضرت حلیمہ کہتی ہیں نہ معلوم کتنے زمانے کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، میں نے بھی پیا، میرے شوہر نے بھی پیا، اور جس گدھی پر بیٹھ کر آئی تھی، ابن ہشام کی روایت ہے ایک گدھی پر آئی تھی، اونٹنی پر نہیں آئی تھی بیٹھ کے، اونٹنی تو یوں ہی لے کر کے آئی تھی ساتھ میں بار برداری کے لیے یا دودھ کے لیے، تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہ میری گدھی اتنی کمزور تھی، اتنی لاغر تھی کہ وہ سب سے پیچھے ہو جاتی تھی، اور عورتیں رک رک کر کے کہتی تھی حلیمہ تمہاری وجہ سے ہمارا سفر لمبا ہو رہا ہے، ہمیں رک رک کے تمہارا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اتنی شرافت ہوتی تھی اس زمانے میں کہ جو ساتھ میں ہے اس کا انتظار کر۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے جب ہم واپس چلے تو اب میری سواری سب سے آگے، مجھے رک رک کے انتظار کرنا پڑتا تھا، اتنی تیز چل رہی تھی۔ تو ان عورتوں نے یوں سمجھا کہ لگتا ہے حلیمہ کو کسی نے پیشگی دوسری سواری کے شکل میں کچھ انعام دے دیا ہے، تو وہ پوچھتی تمہیں کسی نے دوسری گدھی دے دیا ہے کیا؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ارے غور سے دیکھو وہی تو ہے، یہ نشان دیکھو، یہ دبا دیکھو، وہی ہے۔ پہلی رات میں حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا حلیمہ یہ اس بچے کی برکت ہے، قسم کھا کر کہا یہ اس بچے کی برکت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پلے بڑے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے منع کر دیا۔ جب فرشتہ آ گیا آپ نے اللہ سے کہا اللہ مجھے موقع دے دیجیے، یہ لوگ جب پہچان لیں گے تو یہ میرا انکار نہیں کریں گے، یہ مجھے مانیں گے، اور الحمدللہ جب پہچان لیا تو انہوں نے مانا، پھر ساری دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر کے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے شدید خواہش تو یہی تھی نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ذریعے اللہ سے جڑ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچ جائیں۔ ہاں میں پیچھے چلا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حلیمہ نے اور سب نے لینے سے پہلے اسی لیے انکار کیا تھا یہ یتیم اس سے کیا ملے گا۔ تو عموماً یتیموں کی تربیت وہاں نہیں ہو پاتی تھی، ضائع ہو جاتی تھی ان کی زندگی۔ اللہ فرمانے ایک طرف اب یتیم تھے اور دوسری طرف صرف مکے میں نہیں، صرف عرب میں نہیں، پوری دنیا میں، اور صرف اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں آپ سے زیادہ تربیت یافتہ کوئی انسان اور کہیں ہے؟ آپ سے زیادہ بلند اخلاق کوئی ہے؟ یتیموں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظامات کیے۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے یا راضی ہونے کی دلیل؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، پھر جب آپ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو کسی چیز میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا، آپ دیکھتے تھے روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں، میں بھی پیدا ہوا ہوں، ایک دن میں بھی مر جاؤں گا، تو آخر یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ میرا پیدا کرنے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کی کیا منشا ہے؟ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ سوالات کا طوفان برپا ہوتا تھا، جواب کوئی نہیں۔ کیسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوں گے، ہر وقت یہ سوالات ذہن میں اٹھ رہے ہیں، جواب نہیں ملتا، پریشان ہے۔ اللہ نے آپ کو نبوت دے کر کے ہر سوال کا جواب دے دیا، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے ہر سوال کا آپ کو جواب بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ پریشان تھے، جس راستے کی آپ کو تلاش تھی اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ پھر آپ اتنے غریب تھے کہ مکے والوں کی بکریاں چرا کر اس سے اپنا گزر کرتے تھے، اس کی اجرت پر، اور اللہ نے آپ کو مکے کا سب سے بڑا دولت مند تاجر بنا دیا، اور وہ بھی اس طرح نہیں
کہ آپ کی نظر رک گئی ہو حضرت خدیجہ کی دولت پر اور آپ نے اپنی طرف سے کوئی پیشکش کی ہو، سامنے سے پیشکش ہوئی، حضرت خدیجہ نے خود پیشکش کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ معاشی طور پر پریشان تھے، اللہ نے آپ کو دولت مند بنا دیا۔ اللہ دکھا رہے ہیں۔ اس لیے میں رک کر کے آپ حضرات سے کہوں گا، بہت مسائل ہیں آپ کے ملک میں، لیکن ان سارے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچئے کہ آپ کے اجداد جب یہاں آئے تھے تو کیا ان کی یہ معاشی پوزیشن تھی جو آپ کی ہے؟ کیا وہ اتنے مضبوط تھے جتنے آپ ہیں؟ یہ مواقع اللہ نے دیے نا، تو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے بندے کو کیا کرنا ہے؟ بندے کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں ٹانگ نہ اڑائے، اللہ کو اپنا فیصلہ کرنے دے، جب اللہ چاہیں گے۔ ابھی رات ہے، اگر ہم سب مل کر رات سے گھبرا کر کے ابھی 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر کے خوب رو کر دعا مانگے تو فوراً سورج نکل آئے گا؟ اللہ نے نکلے گا، لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تب نکلے گا۔ ہم چاہتے ہیں ابھی دعا مانگے ابھی قبول ہو جائے، اور پھر اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، چلو رات کے خلاف احتجاج، ایک اچھا سا کنونشن، کچھ زبردست مقالات پڑھے جائیں اور بیانات کیے جائیں، اندھیرا ہو گیا، بہت پریشانی ہو رہی ہے، اجالا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے کرنے کا کام ہے۔ انسانوں سے کہا جائے تم اپنے کرنے کا کام کرو، یہ ہے حالات کا مقابلہ۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، اپنا تعلق انسانوں کے ساتھ درست کرو، دوسرا تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑو، یک طرفہ طور پر انسانوں سے حسن سلوک کرنا سیکھو، یک طرفہ طور پر حسن سلوک سیکھو۔ ادفع باللتی ہی احسن، اسی کا سبق دیا جا رہا ہے نا، دشمنی کرنے والوں سے بھلائی کرو، یہی تو یک طرفہ حسن سلوک ہے۔ گالی دینے والوں سے محبت کی بات کرو، دشمنی کرنے والوں سے بھلائی کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو آج جو تمہارا دشمن ہے کل کو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے۔ تو چونکہ اللہ کے ہاں یہ طے تھا کہ یہ حالات مکے میں نہیں بدلیں گے، یہ حالات ہجرت کے بعد بدلیں گے، اور ہجرت کل نہیں ہوگی۔ مکی عہد کے 13 سال گزرنے کے بعد ہجرت ہوگی، اتنا لمبا زمانہ گزرے گا تب ہجرت ہوگی۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم تھے، انسانوں کے ظلم سے آپ کو اللہ نے بچایا، آپ کسی یتیم پر کبھی ظلم نہ کیجیے گا۔ حضور کا ایکو کریں گے، حضور تو معصوم ہے، لیکن یہ پیغام صرف حضور کے لیے تھوڑی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے، لیکن فائدہ تو ایمان والا اٹھائے گا۔ تو ہم سے کہا جا رہا ہے تم انسانوں سے اپنا رشتہ درست کرو، انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے اور کوئی مجبور ہے تو اس کو حقیر مت سمجھو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا بھی تو انسان ہی ہے نا، اگر اس کی جگہ تم کو کھڑا کیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، گھر میں کچھ اچھا کھانا پکا تھا جو روز مرہ نہیں پکتا۔ جیسی کھانا کھانے بیٹھا دروازے پر فقیر آیا، اس نے آواز دی کئی وقت کا بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ شوہر بہت نیک دل تھا، اس نے کہا ایک کام کرو یہ کھانا اس کو دے دو، ہمارے گھر میں جو دوسرے وقت کا کھانا رکھا ہے نا ہم اس کو گرم کر کے کھا لیں گے، ہمیں تو اللہ نے دیا ہے نا، ہم ایسی ڈش پھر بنا لیں گے، یہ بیچارہ کئی وقت کا بھوکا ہے اچھا کھانا کھا لے گا، اس کو دے کے آجو۔ بیوی گئی اس کو کھانا دینے کے لیے، اس نے بیوی کی چیخ کی آواز سنی،
تو یہ بھاگا کہ میری بیوی کے ساتھ کسی نے کچھ بدتمیزی کی. وہاں گیا تو دیکھا فقیر جا چکا تھا، بیوی بے ہوش پڑی تھی، کھانا پڑا ہوا تھا. پانی وانی چھڑکا، اٹھایا، پوچھا کیا ہوا، تو رو رو کر برا حال تھا. بیوی نے کہا بس پوچھو نہیں کیا ہوا. کہا بتاؤ تو کیا ہوا. کہا وہ میرا پہلا شوہر تھا، بہت مالدار تھا، میں بہت خوش تھی اس کے ساتھ. ایسے ہی ایک دن ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے اور میں نے یہی کھانا پکایا تھا جو آج پکایا، یہی ڈش بنائی تھی. جیسے ہی ہم دسترخوان پر بیٹھے ایک فقیر نے آواز دی تھی اور میرے شوہر نے اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا تھا کہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے مانگنے کے سوا، چلے آتے ہیں آواز دینے کے لیے، جاؤ یہاں سے. وہ چلا گیا. اس کے بعد اس کے حالات بگڑنے شروع ہوئے، اس کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا. ہوتے ہوتے وقت آیا کہ فاقے ہونے لگے. آخر مجبور ہو کر میں نے اس سے خلا لے لی کہ بھائی جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، خود بھوکے رہتے ہو، مجھے بھوکا رکھتے ہو، اور پھر اس کا کیا ہوا مجھے پتہ نہیں تھا، اور پھر تمہارا رشتہ آیا، میرے والدین نے تمہارے ساتھ نکاح کر دیا، آج وہی آیا تھا میرے دروازے پر فقیر بن کر. تو شوہر نے کہا ابھی کہانی مکمل نہیں ہوئی، تمہیں پتہ ہے وہ فقیر کون تھا جس کو تمہارے شوہر نے ڈانٹ کر بھگایا تھا؟ وہ میں تھا. تو بھائی اگر کسی کو اللہ نے دینے کی پوزیشن میں بنایا ہے تو لینے والے کو حقیر مت سمجھو، اس کا دل نہ دکھاؤ. کسی وقت نہیں ہے دینے کے لیے، محبت سے معذرت کر لو، اپنے کو بڑا مت سمجھو. تم جو دے رہے ہو تم کو اللہ نے دیا ہے، اور وہ محتاج بن کر کھڑا ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے. اس کو اللہ الٹ بھی سکتے ہیں، اس کی جگہ تم کو اور تمہاری جگہ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں. یہ ہے حالات سے مقابلہ کرنے کا طریقہ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم پر کبھی ظلم مت کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں. اور شکایتوں سے بچ کر شکر کے عادی بنو. تکلیفوں میں، حالات میں، مسائل میں گر کر کے بھی شکر کے عادی بنو. جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ان کو یاد کرو. ہو سکتا ہے کسی وقت بندہ بھوکا رہ گیا، کھانے کو نہیں ملا، لیکن بندہ اس پر شکر ادا کرے، اللہ میں بھوکا تو ہوں لیکن معذور تو نہیں ہوں، مجھے لقوہ نہیں ہوا، مجھے فالج نہیں ہوا، میں چلنے پھرنے کے قابل ہوں، میں کما سکتا ہوں، میں محنت کروں گا، کما لوں گا. اللہ میں بھوکا ہوں اللہ، لیکن میری آنکھیں ہیں، میری زبان ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، میں چل سکتا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، اور ہر حال میں اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھو. اور ہر حال میں انسان چاہے جتنا پریشان ہو، اس کی زندگی میں پریشانیوں کے مقابلے میں نعمتیں زیادہ ہوتی. اور اگر باہر پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آئیں اور دل اللہ سے لگا ہوا ہے، تو یہ جو دل کا اطمینان ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو کیسا اطمینان عطا فرمایا ہے. آپ پر کتنا بڑا بوجھ تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا. پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اتنا بڑا کام کیسے کروں گا. پوری انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اور میں اکیلا ہوں، پورا مکہ میری مخالفت کر رہا ہے. اللہ اکبر، کیسے کیسے ساتھی اللہ نے آپ کو دینے شروع کیے پہلے دن سے. حضرت ابوبکر آ گئے، حضرت عثمان آ گئے، پھر فلاں آ گئے، پھر فلاں آ گئے. جب مخالفت حد سے بڑھی حضرت عمر آ گئے، حضرت حمزہ آ گئے. یہ کوئی معمولی بات ہے، اللہ نے بوجھ اتار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، میں اگلی صورت پر مکمل گفتگو نہیں کر سکتا، وقت بہت ہو جائے گا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا کیجئے اور شکر ادا کیا کیجئے. تو حضور سے بڑا شکر گزار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم کو اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھنا سیکھو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھو. شکایتوں کا مزاج اچھا نہیں ہے، شکر کا مزاج اچھا ہے. شکایتوں سے رہی صحیح نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور شکر کے نتیجے میں بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں.
اللہ ہم سب کی بھی تربیت فرمائے، اللہ ہمیں صحیح مزاج نصیب فرمائے، اور جلد بازی کے فیصلے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہوتی ہے، جب دل بنا ہوتا ہے، اللہ ہمارا دل بنا دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر اللہ سے دل لگا لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہماری کامل اصلاح فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجیے۔ اللہ ہمیں ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت سے مالا مال فرمائیے، اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی محبت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روئے روئے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے، پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا، پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے گی، کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کب ملک الموت ہمیں پکڑیں گے اور آپ کے دربار میں کھڑا کر دیں گے۔ اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی سازشوں سے اور فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب